ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی کی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا۔ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی کی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا۔ تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا، جبکہ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت بیروت پر حملہ، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہے اور لبنان کے دارالحکومت بیروت پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ مشرقی علاقے میں آنے والے ڈرون کو روک لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ مشرقی علاقے میں آنے والے ڈرون کو روک لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے، سعودی عرب نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کرا رہے تھے۔ پاکستان نے بھی ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کرائے۔ اس سے پہلے رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت اور اس میں پاکستان کے اہم کردار کا بتا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ ترکی اور مصر بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک نے اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ مذاکرات کرائے۔ رائٹرز کے مطابق بات چیت کا مقصد موجودہ صورتحال میں بہتری لانا تھا۔ گفتگو میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف سمیت دیگر شرکاء بھی شامل تھے۔ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اگر دونوں فریق متفق ہوں تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید کہا کہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی CNN سے گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اگر دونوں فریق متفق ہوں تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے۔ کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے۔ امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. دوسری جانب ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر بالیکاف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمت کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکی کے ہم منصب سے رابطے، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے، چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ اتحادی ممالک کے دباؤ مارکیٹ کے رد عمل نے ٹرمپ کو حملے مؤخر کرنے پر مجبور کیا۔ بلوم برگ کا دعویٰ، لکھا ٹرمپ کے مشیروں نے خبردار کیا کہ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ جنگ کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ ایرانی انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ممکنہ حملے سے عالمی منڈیوں میں ہلچل اور تیل کی قیمتوں میں شدید اضافے کا خدشہ ہے۔ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق میزائل، ڈرونز، فیکٹریوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کیا۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے گئے ہیں۔ میزائل، ڈرونز، فیکٹریوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کیا ہے۔ ایران کا جوابی وار اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر۔ عرب میڈیا کے مطابق حیفا میں ایرانی میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، 2 منزلہ گھر تباہ ہو گیا اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بغداد میں امریکی قونصلیٹ پر حملے کے بعد بھی آگ لگ گئی۔ کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر ہوئیں۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا۔ ادھر UAE نے بھی متعدد بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ پاکستان نے عالمی تنازعات کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے سفارتکاری کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان ایسے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو مسائل کے پرامن حل کو فروغ دیں۔ انہوں نے یوکرین تنازع پر تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی اپیل کی اور کہا کہ عالمی امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ناگزیر ہے۔ اب بات کریں SIFC کی معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری، سرمایہ کاروں کا اعتماد مستحکم ہوا۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع اور ڈیویڈنڈ $1.73 کروڑ ہو گئے، جو گزشتہ سال سے 10.5% زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں کہ گزشتہ ماہ غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے $48.7 ملین کی ادائیگیاں ریکارڈ ہوئیں، جو مستحکم کاروباری سرگرمیوں کی عکاس ہیں۔ توانائی، مالیات، فوڈ، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ شعبوں میں مجموعی طور پر $11 کروڑ سے زائد ادائیگیاں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ انڈیپینڈنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ 2 سال پہلے تقریباً 60% سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کو موضوع سمجھتے تھے، جو اب بڑھ کر 75% ہو گئی ہے۔